بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا ایک ایسا امر ہے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ کہیں پر اپنی کوئی ایک کنیکٹیویٹی بناتے ہیں۔ یہ پکا نہیں پتا ہوتا ہمیں کہ دعا منظور ہوگی یا دعا منظور نہیں ہوگی۔ کتنے انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ وہ ان کے رستے پہ نہیں تھا۔ کئی اور انبیاء جن کی بیگم ان کے رستے میں نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی ہوگی ان کے لیے بھی، اپنے قریبی لوگوں کے لیے کہ جو ان کے رستے میں نہیں تھے ان کے لیے بھی دعا کی گئی ہوگی، لیکن ہر دعا قبول تو نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہو یا دعا قبول نہ ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی عرضی، اپنی چٹھیاں اس بارگاہ میں بھیجتے رہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی اپنے مالک کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے درد، اپنے دکھ جو ہے اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنے پرابلمز جو ہیں اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک کنیکشن ہمارا اپنے مالک کے ساتھ بنتا ہے۔ دعا کی خوبصورتی جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ جہاں پہ دعا مانگنے والا موجود ہے وہیں پہ دعا سننے والا بھی موجود ہے۔ کوئی بہت دور نہیں ہے، اونچی آواز میں نہیں کہنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ذکر کہتے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر جلی کرتے ہیں، جلی اونچی، اللہ 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 اونچی آواز میں۔ تو وہ خفی والا ایک بندہ پاس کہتا ہے، انہوں نے کہا وہ گواچ گیا جی اللہ تھوڑا، ایڈی اونچی اونچی سے کر رہے ہو، اللہ سے نیڑے تھوڑے۔ تو اللہ جدھر محسوس کرے اللہ تو ادھر ہی ہے۔ جہاں پہ دل میں کوئی گداز پیدا ہوگا اللہ وہاں اس دل کے پاس ہوگا، غریب کی غربت کے پاس ہوگا، دکھی دلوں کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے۔ کہتے ہیں بچوں سے دعا کروانی چاہیے، بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے معصوم لمحوں میں ہوتے ہیں۔ بزرگ جو ہیں وہ غلطیاں کر کے تو توبہ معافی کر کے تو اللہ کے ساتھ انہوں نے کنیکشن اپنا کہیں نہ کہیں جوڑ لیا ہوتا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ابھی غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، تو بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ دعا کرو آپ ہمارے لیے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو۔ صاحب دعا جو ہوتے ہیں لوگ، جن کو لوگ اکثر دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے خالص ہو کے اپنے رب سے جو ہے نا دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سرکار وائس صاحب نے کہا کہ کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو اس کے جوتوں میں فٹ کرو، مطلب کہ اپنے آپ کو اس کے حالات میں لے کے جاؤ، وہ حالات اپنے اوپر طاری کرو۔ جب وہ چیز تمہاری طاری ہو جائے گی تو پھر جو ہے دعا کا جو عمل ہے وہ بڑا اور طرح سے ہوگا۔ دعا بہت مخلص طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہم جب لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کیجئے، آپ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور تو دعا وہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ ان کو پتا ہے کہ یہ دعا سننے والا اور ہے کون، وہیں سے تو ساری چٹھیاں چلنی ہیں، وہیں سے سارے معاملات چلنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا سکھانے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، وہ طریقہ خود ہی اس پہ نزول ہو جاتا ہے۔ وہ جس درد سے اور جس کیفیت سے اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، وہ کیفیت، وہ درد ہی جو ہے نا، وہ صرف وہ الفاظ نہ بھی دے تو وہ کیفیت ہی اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہے، اور وہ دعا جو ہے اس کی عرشوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک ماں کی بچے کے لیے جس طرح سے اخلاص والی دعا ہوتی ہے، ایسی دعا ہونی چاہیے لوگوں کے لیے۔
کہ بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا تعلق. اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی جاتی ہے پیار کے حوالے سے کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے. ایک ماں کا پیار تو دیکھتے رہتے ہیں, تو 70 ماؤں کا پیار جو ہے وہ اپنے انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا جی یہ مانگنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اس کے ہر حال کے اوپر آمین کہا جائے. وہ کہتے ہیں کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. کہ آپ الفاظ میں لائیں یا نہ لائیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے. میرے بار بار کیوں چٹھیاں بھیجتے ہو ایک ہی چیز کی؟ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کا پرابلم ہے, اب وہ حل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے ساتھ استقامت بھی تو آپ کی جڑی ہونی چاہیے. ایک بندہ اگر دیکھیں جی دعائیں جو ہے نا جی ہم اپنی زندگی میں کچھ دعاؤں کے اوپر نا ہم فورس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ فورس کرتے ہیں, تبڑ لگائی ہوتی ہے ہم نے جناب, یا اللہ یہ چٹھی میری, وہ چٹھی میری, فلاں چٹھی میری, یہ وہ کا فلاں چیز پھنس گئی, فائل پھنس گئی میری. تو زور سے ہم لوگ روز کے روز دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے, میرے حالات مجھ سے زیادہ تجھے پتہ ہے, بس تو توفیق دے کہ ہم تیرے اس عمل کے اوپر راضی ہو کے گزر جائیں یہاں سے. یہ بھی ایک ندائی ہے, ایک دعا ہے کہ آپ اللہ کے عمل پہ زندگی میں راضی ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ بھی ایک دعا کا ہی جو ہے وہ مظہر ہے. یہ بات بھی ہم لوگ پتہ نہیں اپنی دعاؤں سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. کیا ہم اپنے لیے عافیت مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہیں ہم اپنے لیے کوئی عذاب ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا پتا ہے ہمیں. ایک واقعہ سنایا سرکار واسف صاحب نے. آپ نے کہا کہ وہ میں ایک دربار پہ کھڑا تھا تو ایک بابا آیا وہاں پہ, اور بابے نے آ کے دعا کی کہ وہ جو دعا میں نے 20 سال پہلے مانگی تھی نا, میری وہ دعا واپس کر دو. وہ دعا مانگی تھی اس وقت قبول ہو گئی تھی, آج وہ کیا چٹھی لے کے آیا کہ یا اللہ تعالیٰ وہ میری دعا جڑی نا وہ ریجیکٹ ہو جائے, ختم ہو جائے میری دعا, وہ میں نے چاہیے نہیں. تو کہتے ہو میں بڑا حیران ہوا سن کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ کہ دعا مانگی ہے دعا قبول ہوئی. وہ کہتے جی دعا مجھے یہ مانگنی نہیں تھی. تو کہتے میں نے پوچھا اس سے کہ کیا معاملہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں نے 20 سال پہلے دعا مانگی تھی یہاں اس آستانے پہ آ کے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے بیٹا عطا کر. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا. آج وہ بیٹا میرے لیے اتنی شرمندگی اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے, مجھے اتنا پرابلم کرتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ میری دعا تو نے قبول نہ ہی کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. چور نکلتے ہوئے دعائیں کرتے نکلتا ہے اللہ سے, یا اللہ کو چنگا ہاتھ پوا نہیں ہے جو میرا. تو دیکھیں کہ ہم اپنی دعاؤں کا بھی نا ہمیں تھوڑا سا احتساب کرنا چاہیے. اور یہ بھی ایک دعا ہے کہ یا اللہ تعالی ہمیں ایسی دعاؤں سے بچا جو دعائیں تو نے منظور نہیں کرنی. اس کی مالک کی مرضی ہے نا جی, کیا چاہے وہ منظور کر لے چاہے نہ منظور کر لے. ہم کتنے عذاب دعاؤں میں اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی اگر آپ نے دعا سے کوئی عہدہ مانگ لیا نا, مملکت کا حصہ ہی, چیف منسٹر لگ گئے آپ ہیں جی, تو کہتے ہیں کہ جی اب اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. اور اگر اللہ نے اپنی مرضی سے آپ کو چیف منسٹر لگا دیا تو ذمہ داری پھر اس کی ہوگی. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک چیف منسٹر آئے, انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑی آپ کی مہربانی, آپ نے میرے لیے دعا کی تو میں چیف منسٹر لگ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی اچھی بات, اب انہوں نے کہا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ سکون نہیں مل رہا مجھے. انہوں نے کہا وہ تو تم نے مانگا ہی نہیں تھا.
ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے اپنے رب سے. ہم زندگی میں پیسہ مانگتے ہیں, ہم چیزیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں ایک بندہ تھا بڑا نیک اللہ کا, اور بیٹھا ہوا مصلی پہ تو دعا کر رہا اپنے رب سے. کہتے ہیں ایک فرشتے کا گزر ہوا وہاں سے. فرشتے نے پوچھا بھئی میں جا رہا ہوں ادھر دوسری علاقے میں, کو اللہ تعالیٰ کو کوئی میسج دینا ہے تو مجھے بتا دے, میں تیری چٹھی پہنچا دوں گا اوپر. اس نے کہا ہاں مجھے بڑے ڈھیر سارے کام ہے اللہ تعالیٰ سے, میرا یہ کام بھی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا یہ بھی. اس نے 3-4 کام کیا تو فرشتے نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, تیری ساری بات سمجھ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی پوری باتیں نہیں بتائیں, آپ نے کیا سمجھ لیا؟ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ کے علاوہ سب کچھ چاہیے, ایک اللہ نہیں تجھے چاہیے, باقی سب کچھ چاہیے تجھے, وہ میں کہہ دوں گا اللہ کو. تو غور کریں کہ ہم اپنی دعاؤں میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں, پیسہ, شہرت, جو فساد کی چیزیں ساری ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, ایک اللہ ہی نہیں مانگ رہے ہوتے. دعا تو اللہ نے خود کہا سکھائی ہے ہمیں دعا. کس نے سکھائی؟ اللہ نے دعا ہمیں سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا, ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے. وہ دعا نہیں ہم مانگتے کیونکہ ہمارا رجوع کہیں اور ہے. ہم لوگ اللہ کے علاوہ جو ہے نا وہ باقی چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رستے کے علاوہ ہر رستہ ہمیں چاہیے. ہمیں اپنی دعاؤں کے نا رخ ٹھیک کرنے چاہیے. سرکار والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے پتہ کیا مانگا کرو؟ اللہ سے مانگا کرو کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے. اللہ سے کیا مانگو؟ حبیب کی محبت, حبیب کا رستہ. اور کبھی سرکار دو عالم سے ملاقات ہو تو اللہ کا رستہ. یعنی کہ کہانی تو بیچ میں ایک ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے رستے کی طرف چلنا ہے. بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ جو انسانوں کا رستہ ہے یہ بھی اگر اس کو سمجھیں تو یہ خدا کا رستہ ہی ہے. ہمیں اس رستے سے گزرتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. ہمارا رجوع جب تک اللہ نہیں ہوگا ہماری دعاؤں کا بھی احتساب نہیں ہو سکتا. ہم اپنی دعاؤں کے نتیجے سے بے خبر ہیں سارے کے سارے, لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں. یہ تو بڑی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دعا کا تعلق اللہ سے ہے, اس دعا کا تعلق دنیا سے ہے. یہ دین ہے, یہ دنیا ہے. دعا تو پھر شاید فرعون بھی مانگتا ہو, پتہ نہیں. تو ہم نے تو وہ دعا مانگنی ہے, ہمارے ساتھ جو چیزیں واجب ہیں ہم نے وہ دعا مانگنی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے. یہ نا رزق کا معاملہ جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو چیزیں کافروں نے بغیر دعا کے کی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ گھر بنائے, گاڑی بنائی, ترقی کی, ٹیکنالوجی کی, سائنس کیا, سارا کچھ انہوں نے کیا. کس کے ساتھ کیا؟ بغیر اللہ, بغیر دعا کے کر دی انہوں نے. ہم انہی کاموں کے لیے ہم دعا کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. غور کرنے والی بات ہے کہ ہماری اور ان کے درمیان میں جو ایک فرق, یہ کام ہمیں جو دعا کے بغیر کرنے والے تھے وہ ہمیں وہ کر لینے چاہیے تھے. ہماری دعا ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں ہم نے کیا. ہم وہ ان کاموں کے لیے بھی جو ہے نا وہ اللہ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. دعا ان کے لیے بھی ہم کرتے ہیں, حالانکہ آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے دعا تو نہیں کی اللہ سے, ان کے کام کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں, میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. کام کون سے؟ دنیا کے کام پھنسا کے تم نام کن کا لے رہے ہو؟ کہ چیز دنیاوی, خواہش دنیاوی,
اور نام دینی، تضاد پھنس گیا آگے درمیان میں کہیں نہ کہیں پہ. دعا پہ یقین رب پہ یقین ہے. جس کا رب پہ جتنا زیادہ یقین ہوتا جائے گا وہ دعا بھی اسی مدھم انداز میں لے کے چلتا جائے گا. فقراء حضرات جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ جس حالات میں سے گزار رہا ہے، مشکل میں سے، کہتے ہیں غم میں اگر غم دینے والے کا خیال آ جائے تو غم سرفراز کر گیا آپ کو. غم کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. خوشی کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. زندگی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. موت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو چیزیں من جانب اللہ ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کو. آپ تو اپنے تعلق کی وضاحت بس کرنا شروع کر دو اللہ کے ساتھ، جو ضروری بات ہے. دعا ایمان کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، اپنے ایمان کے لیے دعا کرو. رب کو جو ہے وہ دریافت نہیں کرنا، رب کو تسلیم کرنا ہے. یہ دریافت نہیں ہوگا، یہ عقل کی بات نہیں ہے. اس کو تسلیم دل سے کرنا ہے. دل سے تسلیم کیا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے حالات کے ساتھ آپ نے آمین کہنا ہے. یہ دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین. تو حالات آ جائیں اور اس کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں آمین، تو دعا ہی ہے پوری کی پوری. برا وقت آ گیا آمین، اچھا وقت آ گیا آمین. مرضی کا کھانا نہیں پکا تو بھی آمین، مرضی کے واقعات نہیں ہو رہے تو بھی آمین. یہ ساری کی ساری آپ کی طرف سے دعا ہی تو ہے، اور کیا ہے. لوگوں کے لیے منفعت بخش بننا شروع ہو جاؤ، ساری دعا ہے یہ بھی. لوگوں کو اللہ کے حوالے سے کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو، ساری دعا ہے یہ، اور کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا، ان کو آتے ہیں نا وہ کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو اس کے لیے کام کریں. تو کہتے ہیں کہ یار وہ جنت میں تو تم بھائی بنا رہے ہو، ادھر تم بھائی نہیں بنا رہے. ادھر بھی بینک بیلنس میں بھائی بناؤ، جیسے حضور پاک کے دور میں ہوا کہ آپ جب مدینہ شریف لے کے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ بھائی ہیں دونوں آپس میں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو وہاں کے باسی ہیں، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا. تو آج نہیں ہم بھائی بناتے، ہم سگے بھائی کو بھائی نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں وہ غریب ہے، اس کی اور بات ہے، وہ کمزور آدمی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس فیکٹری کا میں مالک ہوں اسی فیکٹری میں میرا بھائی بھی کام کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بھائی میرا، میں مالک ہوں فیکٹری کا اور وہ اس میں جاب کرتا ہے. تو یہ تقسیم کو جو ہے نا اللہ کے حوالے سے دیکھیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں تو یہ بھی ایک دعا کا انداز ہے. لوگوں نے بڑے بڑے مشکل وقتوں میں جو ہے معاملات کو اللہ کے حوالے سے دیکھا، اللہ کے حوالے سے چلایا. تو یہ بھی ہماری ایک دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری رائے گاہ جانے والی جو محنتیں ہیں ان سے ہمیں بچا، ہماری ضائع ہونے والی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں سے ہمیں بچا. ہمیں وہ دعائیں عطا کر جو تو نے قبول کرنی ہے. ہمارے زبان پر بھی وہ دعائیں آئیں جو ہمارے لیے منفعت بخش ہوں. ہمیں ان دعاؤں سے بچا جو دعائیں ہمیں کل کو نقصان دیں گی. میں ایک دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، مکہ شریف گیا، میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی. تو میں غلاف کعبہ کے ساتھ سر لگا کے تو میں اپنی دعاؤں میں کہیں مشغول تھا. تو ایک دم سے نا مجھے ایک خاتون کی آواز آئی میرے کان میں. کوئی دیسی سی خاتون تھی، پنجابی بولنے والی تھی. تو وہ نا روئی جا رہی تھی، اونچا رو رہی تھی. تو میں ڈسٹرب ہو گیا اور کان میں میرے وہ آواز آنی شروع ہو گئی. تو وہ دعا کیا کر رہی تھی؟ وہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ میرا نا کچھ بھی قبول کر لے، تو میرے کوئی شے، کوئی نیکی، میری ایک شے کوئی قبول کر لے پوری زندگی دے وچ. اس کی یہ دعا سن کے نا تو میں ایک دم سے ہل گیا واقعی
کہ واقعی اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں کوئی ایک چیز آپ کی قبول کر لے تو کہیں کہ کہیں واقعات نکل سکتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ بڑا رنگین مزاج اپنے دور میں مست رہنے والا انسان شراب کے ساتھ کہیں منسلک تو فوت ہو گیا. تو ایک آگے بزرگ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا جنتی ہے, اس کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی یہ تو سارا سال اس طرح سے رہتا تھا اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہے کہ یہ صبح اٹھا ہے کہیں اور نہر پہ گیا ہے منہ دھونے کے لیے. تو جب یہ منہ دھو رہا تھا تو دیکھا کہ جس طرف پانی کا رخ ہے وہاں پہ آگے ایک اور شخص بیٹھا جو وضو کر رہا تھا. اس نے کہا میں اپنے گندے ہاتھ اپنے شراب والا پانی میں یہاں پھینکوں گا تو وہ وضو کرنے والا پاک پانی جو وضو کرنے والا ہے اس تک یہ پانی پہنچ جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ اٹھا اور اس سے آگے جا کے بیٹھ گیا کہ میرا تو نہیں, چلو اس کا نیک پانی میرے تک پہنچ جائے گا کہیں پہ. اور اس نے جو ہے وہاں پہ ہاتھ منہ دھو لیا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آ گئی. پھر ایک اور تھے وہ ایسے ہی رنگین مزاج تھے. تو کچھ بزرگ آگے انہوں نے کہا کہ بھئی تیری تو بڑی چٹھی آ گئی ہے, تجھے تو اللہ نے بڑا قبول کر لیا, کیا کیا تو نے ایسا کام. اس نے کہا کہ جی میں نے کیا کرنا تھا, میں تو دیکھا اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا تھا, میں نے خوشبو لگا کے نا تو اوپر رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بس پھر تو نے اللہ کے نام کو خوشبو لگائی, اللہ نے تیرے نام کو خوشبو لگا دی. تو مالک سے یہ جو ہمارا ریلیشن ہے نا یہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارا بلڈ رہنا چاہیے. دعا کے ساتھ استقامت بھی رہنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ایسی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہمیں ان دعاؤں کی طرف لے کے جا جو ہمارے لیے منفعت بخش ہوں, جو تیرے رستے کی طرف چلائیں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کی طرف چلائیں, لوگوں کی خدمت کی طرف چلائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس عرض پاک پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.